اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أنطقنا بالهدى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوعا وتمت فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام حضرات اور خواتین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کی۔ گزشتہ ہفتے جو کلاس کا دن تھا، میرا خیال ہے اسی دن میری طبیعت تقریباً خراب ہو گئی تھی اور وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو میں درس دے سکوں، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا اور ہفتے میں بھی ہو سکی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ جیسے ہی ایک دن پہلے ہم ٹھیک ہوئے ہیں تو ہم نے ویکسین بھی کروا لیا اپنے آپ کو، سیکنڈ ڈوز سے، تو اس لیے تھوڑا سا ہو گیا آپ لوگ کے کر سکے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اسی طریقے سے دعا کرتے رہیے گا۔ دوسری جو مشکلات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں مشکلات کو ٹھیک کرے، ہماری بھی اور تمام تر دوسرے لوگوں کی۔ ایک دوسرے دعا کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ جس زبان میں انسان نے گناہ نہیں کیا ہے اس زبان سے ہمیشہ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم اپنی زبان سے یعنی اپنی بنی پر تو گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے لیے دعا کر رہا ہے تو دوسرے کی زبان سے ہم نے گناہ نہیں کیا ہے، اس لیے اس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عید الاضحیٰ گزری، عید قربان، اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور عنقریب عید غدیر آنے والی ہے اور پھر عید مباہلہ۔ عید غدیر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے، اور اس کو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے عید اللہ الاکبر کا نام دیا ہے۔ یعنی عید قربان، عید فطر اور روز جمعہ، یہ تین کی تین عیدیں ایسی ہیں کہ جو عید اپنی جگہ پر، لیکن ان تمام عیدوں سے بر اور بہر اور بافضیلت تر جو عید ہے وہ یہ غدیر ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عید غدیر کو ایک ایکسٹرا اہتمام کے ساتھ منائیے، اور عید غدیر کو خود بھی پہچانیے، دوسروں کو بھی پہچانوائیے، اپنے بچوں کو خاص طور سے عید غدیر کے بارے میں بتائیے، اس دن کیا ہوا تھا یہ بتائیے۔ آپس میں جو لوگ ایک دوسرے سے بہت ٹائم سے نہ ملے ہوں، وہ آپس میں مل کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اپنے گھر والوں کے پاس جائیے، ایک دوسرے سے ملیے، نئے کپڑے پہنیے، اپنا جو گھر کا ماحول ہے وہ عید جیسا ماحول بنائیے۔ اس دن ایک بہت ہی چیز جو شیعیان کے درمیان ہوا کرتی تھی پہلے سے، وہ عقد مؤاخات ہے۔ مطلب اس دن لوگ جو آپس میں جن کا کوئی تعلق رشتہ داری نہیں ہے، وہ لوگ آپس میں عقد کے ذریعے سے بھائی بن سکتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شخص کو دیکھتے ہو کہ جو آپ سمجھیں کہ یہ شخص جو ہے بہت اچھا شخص ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے جنت میں جانے والا ہے، مطلب آپ اس کے یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا، اور آپ کو ایک دلی لگاؤ ہے اس شخص سے، تو آپ اس لگاؤ کو چھپائیے نہیں، آپ اس سے کہیے کہ ہم عید غدیر کے دن تم سے عقد مؤاخات کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمہارے بھائی بننا چاہتے ہیں۔ تو اس کا ایک عربی جملہ ہے، آخیتک فی اللہ، یعنی میں اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں تم سے بھائی بننا چاہتا ہوں۔ تو جب لوگوں کو پکارا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کو اجازت دے گا کہ وہ دوسروں کی شفاعت کر سکے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ دلیل کی بنیاد پر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ سب سے ٹاپ لیول کے اوپر ائمہ طاہرین علیہ السلام، انبیاء، اولیاء، ان لوگوں کے پاس اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی، ساتھ ساتھ مؤمنین کے پاس بھی شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، قرآن کے شفاعت کرنے کی ہوگی۔
مومنین کو شادی کی اجازت ملے گی وہ بہت سی حدیثوں میں ہے کہ وہ 5 لوگ کے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یا 3 لوگ. ظاہر سی بات ہے کہ جو شفاعت ہوتی ہے وہ کرائیٹیریا بیس ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کلو کے حساب سے آپ کہہ دیں کہ ہم 5 لوگ کوئی اٹھا لیں گے, ہم فلاں کو لے جائیں گے اپنے ساتھ. ایسا نہیں ہے, ان کے ساتھ لیا جاتا ہے. آپ اپنے لیے کرائیٹیریا صدق بنا سکتے ہیں, دین بنا سکتے ہیں. اس میں سے ایک کرائیٹیریا کیا ہے, بھائی ہونا ہے. تو جو لوگ ہیں وہ آپس میں جو بھائی بن سکتے ہیں, آپ ان کو اپنا بھائی بنائیے عید غدیر کے دن, کیونکہ اس دن 2 بھائی رسول خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر علیہ السلام کے بھائی تھے, اور جو اعلان ولایت ہے وہ بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ذاتی صلاحیت کی بنا پر ہے کہ جو اپنا خاص ایک ٹاپک ہے. انشاءاللہ اگر اگلے ہفتے موقع ہوا تو ایک روشنی مختصر سی ڈالیں گے, کیونکہ جتنے لوگ الحمدللہ اور ماشاءاللہ اس کے اوپر ہم لوگ کو باقاعدہ طور پہ سیشنز کرنا چاہیے, باقاعدہ طور پہ اس کے لیے جاننا چاہیے, وقت لگانا چاہیے, اسٹڈی کرنا چاہیے, اور خاص طور سے اپنے بچوں کو جو خطبہ رسول گرامی اسلام نے عید کے دن دیا تھا, جس میں آپ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں, جس کے اندر حدیث ثقلین موجود ہے, جس کے اندر حدیث منزلت موجود ہے, جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آیتیں اس دن نازل ہوئی ہیں, آیت تبلیغ اس دن نازل ہوئی ہے, آیت اکمال نازل ہوئی ہے. ان سب سے بچوں کو آشنا ہونا چاہیے, ان کو معلوم ہونا چاہیے, اور بہت ہی احترام سے کہ اس دن کیا تھا, کیا نہیں تھا, کیا مسئلہ تھا. پیغمبر کے لیے جب آیت تبلیغ پہلے نازل ہوئی, انہوں نے کتنے لوگوں کو بلایا, کتنا مجمع تھا وہاں پر, چیز سے وہاں پر ڈر رہے تھے کہ اگر کہیں گے تو لوگوں کو کیا لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈر کو دور کرنے کے لیے کہا واللہ یعصمک من الناس, پروردگار تمہاری حفاظت کرے گا اے پیغمبر, آپ اعلان کریے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر پیغمبر نے اعلان کیا. کس چیز کا اعلان کیا؟ مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا. بہت سے ٹائم پر ہم لوگ جب تھوڑا سا کیا بولتے ہیں اسے, جب ہم اپنے کلچرل لیول کے لحاظ سے تھوڑا سا ماڈرنائزڈ ہو جاتے ہیں, تو بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں اگر ہم ماڈرنائز ہو رہے ہیں, ریلیجس میٹرز کی بات کر رہا ہوں میں, کچھ لوگ ہیں کہ جو ماڈرن ہو کے ریلیجن کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, تو وہ تو ایک الگ راستے پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ریلیجن کے اندر ماڈرنائز ہوتے ہیں, تو ان کے ماڈرنائز ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ابھی تک کہ وہ فرض کیجیے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر عقیدہ رکھتے تھے, ابھی تک کے فضائل اور مصائب سنتے آتے تھے, تو جب وہ ماڈرنائز ہونا شروع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے مرحلے میں سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ابھی تک کہ ہم سن رہے تھے وہ سب کو سب جھوٹ ہے. یعنی معاذ اللہ وہ فضیلتیں جو ہم مجلسوں میں سن رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں, وہ سب تو ان لوگوں نے بنا لی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. بہت سی باتیں بنائی بھی گئی ہیں, میں ان کو الگ ہٹاتے ہوئے, ایکسکلوڈ کرتے ہوئے ان باتوں کو, لیکن جو فضیلتیں اہل بیت علیہ السلام کی ہیں ان کا اقرار اور ان کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور یقیناً ان فضیلتوں میں سے شاید چند قطرات بھی بیان نہ ہوئے ہوں جو فضیلتیں اہل بیت علیہ السلام کی ہیں. لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ اگر ہم آن ون ہینڈ اگر ہم نے دین کے اندر ترقی کی, مثلاً فرض کیجیے ہم نے آ کے توحید کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو کر لی, سمجھ گئے, نبوت کے اوپر, قیامت کے اوپر, عدل پر, اس پہ نئے کلچر کے حوالے سے ہم نے اسلامک ایٹیکٹس کو جا کے جان لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, تو کبھی بھی خدا رہا اس چیز کو مت سوچیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہم شان کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگیں, یا اہل بیت علیہ السلام کی جو فضیلتیں ہم مجلسوں میں سنتے ہیں وہ نہیں ہیں, ان کی حقیقت نہیں ہے. بہت سے لوگ کو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ سے اس بات کو شیئر کروں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تو لہٰذا ہماری بھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے مجلسوں میں فضائل اور مصائب کے حوالے سے سنتے ہیں, انہی مجلسوں میں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے دین کے حوالے سے بھی سنیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جہاں اپنے فضائل و مصائب کے اوپر توجہ دلائی ہے, وہیں پر دین کے اوپر بھی توجہ دلائی. اور ایسا نہ ہو کہ کہیں اگر ہم مثال کے طور پہ توحید کا مسئلہ لے کر اگر ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کیا, تو کوئی پلٹ کر یہ سوچے کہ نہیں یہ اللہ کے بارے میں سوال کیوں کرنے لگے یہ لوگ, اللہ کی ذات تو ہمارے لیے پہلے سے ثابت شدہ ہے, یہ رسالت کے اوپر کیوں سوال کرنے لگے, یہ اللہ کی عدالت پہ کیوں سوال کرنے لگے. نہیں, لیکن سوال ہمیشہ دو طریقے کا ہوتا ہے, شک ہمیشہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک شک وہ ہوتا ہے کہ جس شک کے بعد آپ علم تک کے پہنچتے ہیں, یہ شک اور یہ سوال ہمیشہ اچھا کہلاتا ہے. ایک شک وہ ہوتا ہے اور ایک سوال وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ جہل, لڑائی جھگڑے, جدل اور پالیسی
یا اس طریقے کے جو کہہ سکتے ہیں نگیٹو ڈسکشن ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹیو ڈسکشن جو ہوتے ہیں اس تک کے پہنچتے ہیں، تو وہ سوال اور وہ شک صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فرض کیجیے آپ نے بہت ہی جد و جہد کر کے بہت ہی تفصیل سے ایک مسئلے کو سمجھ لیا، اور اب آپ ایک یقین تک کے پہنچ گئے ہیں کہ ہاں میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہاں میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہاں میرا یقین ہے کہ توحید کا یہ مطلب ہے، توحید کا وہ مطلب ہے۔ اب آ کر ایک بندے خدا آ جائے اور کہے کہ اس میں تو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس میں تو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کہیں ایسا ہوا کہ دو اللہ ہوئے تو کہیں ایسا، تو دیکھیں یہ کیا ہے، آپ کو یقین حاصل ہو جانے کے بعد شک میں ڈالا جا رہا ہے، یہ شک اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی ایسا شک آپ کے اندر ڈال رہا ہے تو آپ اس سے دور رہنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ کثیر الشک بن جائیں گے، آپ کو ہر چیز میں شک ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو ہیں طہارت اور نجاست کے حوالے سے کثیر الشک بن جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے، ان کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی تمہارا دین آسان ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، پروردگار تم سے آسانی چاہتا ہے، پروردگار تم سے سختی نہیں چاہتا ہے، لہذا آپ آسان دین کے اکارڈنگ آپ کو طہارت جو ہے نجاست سمجھ میں آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تم پیر پاک کرنے کے لیے گئے، تم 2 مرتبہ پانی ڈالو گے پیر پاک ہو جائے گا، تم کپڑا پاک کرنے کے لیے گئے، تم نے نجاست دور کی، 2 مرتبہ پانی ڈالا پاک ہو گیا۔ اب نہیں، آپ کے ذہن میں شک آ جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک چھینٹ یہاں پر آ گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پانی کا ڈراپ یہاں پر آ گیا ہو۔ یہ جو کہیں نہیں ہے کہیں نہیں والی بات جو آنے لگتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ نے پڑھ لی، ہو سکتا ہے کہیں پر آپ سے غلطی بھی ہو گئی ہو، لیکن جو ایکسٹرا آپ اس کے اندر کنسیڈریشن رکھ رہے ہیں کبھی کبھی آ جاتا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ میں نے رکوع کے اندر وہ ذکر نہ کہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ اکبر نہ کہا ہو۔ یہ جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، یہ شیطان آپ کے ذہن میں سوالات لاتا ہے، اور ہم اتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ میں بہت حدیثوں کو یہاں پر ابھی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن حدیثوں کے اندر صاف الفاظ میں آیا ہے کہ اگر فلاں کام کیا اور آپ کے بار بار شک آ رہا ہے تو یہ شیطان آپ کے ذہن میں شک ڈالتا ہے۔ تو ہم شیطانی شک و شبہے سے، شیطانی ازمپشن سے دور رہیں، لیکن جو شک و شبہ، جو سوال ہمارے لیے باعث بنے کہ ہم کل کو علم تک کے پہنچیں، ہمارے لیے باعث بنے کہ اگر ہم نے خیالی پلاؤ اپنے ذہن میں بنا رکھے ہیں ان کو توڑ کے یقین کے مرحلے تک کے پہنچیں، تو وہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ یہ سوال وہ سوال ہے کہ جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السؤال مفتاح، یعنی سوال کیا ہے، کنجی ہے، چابی ہے، کی ہے، کس چیز کے لیے، علم کے لیے۔ یہ سوال تو بہت ضروری ہے، انبیاء کے لیے ضروری تھا کہ ان کو یقین کے مرحلے تک کے پہنچایا جائے۔ پروردگار نے انبیاء کے لیے ذریعے رکھے تھے، پیغمبر کو معراج ہوئی ہے، کس لیے معراج ہو رہی ہے، تاکہ پیغمبر کو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افضل النبیین ہیں، ان کے پاس بہت سارے ایسے اختیارات تھے کہ جو دوسرے نبیوں کے پاس نہیں تھے، لیکن مثال کے طور پر جناب ابراہیم کے لیے کیا ارشاد ہو رہا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی جنتیں اور پورے عالم دکھائے۔ مثال کے طور پر جناب ابراہیم کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ پروردگار مجھے اپنی قدرت دکھا کہ تو کیسے، کیف تحیی الموتیٰ۔ آپ دیکھیں جناب ابراہیم کو کیا پریشانی ہے کہ وہ آ کر سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پروردگار مجھے یہ بتا کہ تو کیسے انسان کو زندہ کرے گا۔ آپ کہیں گے بھائی جناب ابراہیم آپ تو بہت گستاخی کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ سے سوال کر رہے ہیں، آپ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کیسے وہ زندہ کرے گا، آپ تو بہت جو ہے بدتمیز ہو گئے ایک دم سے، اس کا مطلب معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب ابراہیم وہ سوال جو پیش کر رہے ہیں، وہ سوال اس کا نتیجہ ایک یقین ہے۔ پروردگار بھی اس سوال کے جواب میں ناراض نہیں ہو رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے ابراہیم تمہیں دیکھنا ہے کیسے میں زندہ کروں گا، جاؤ ایک پرندے کو قتل کرو، یعنی اس کو ذبح کرو، اور اس کے ٹکڑوں کو 4 گوشوں پہ جا کے رکھ دو۔ قرآن کی آیتیں میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے لیے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، آپ قرآن کی آیتیں آپ کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، 4 گوشے میں رکھ دو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور جناب ابراہیم کے لیے، جناب ابراہیم ہو سکتا ہے کہ اپنے یقین کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ بہت سے انبیاء گزرے ہیں، نبی ہیں سو گئے، ان کو پروردگار نے 100 سال کے لیے سلا دیا، 100 سال کے بعد اٹھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قدرت دکھائی کہ 100 سال تک کے جو ہے ان کا گدھا جو تھا وہ زندہ رہ گیا، ان کا کھانا جو ہے بغیر سڑے باقی رہ گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خود دکھا رہا ہے، خود بار بار بتا رہا ہے
کیوں اللہ تعالیٰ بار بار سوال ایجاد کر رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو اپنی عقل استعمال کرو، دیکھو اپنی فکر استعمال کرو، دیکھو یہ کرو، لعلہم یعقلون، لعلہم یتفکرون، لعلہم یتذکرون. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو سوال کرنا نہیں پسند ہے، ہم دیکھیں کبھی بھی اس مذہب کی جانب نہیں جائیں گے کہ جہاں پر سوال کرنا غلط ہو جائے گا. اگر ہم سوال کرنے کا راستہ بند کر دیں گے تو ہم وہابیزم کی طرف چلے جائیں گے، پھر ہم وہابی بن جائیں گے کہ جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر آپ حج پہ جائیے، آپ ہلکا سوال کر لیے بھائی یہ کیوں نہ کریں، کافر ہو گئے ہو تم، یہ کیوں نہ کریں، تم فوراً کافر ہو گئے. یعنی جیسے آپ سوال کریں گے ایکولس ٹو آپ کافر ہو گئے. سوال ایکولس ٹو کفر، لیکن نہیں، مذہب اہل بیت میں سوال ایکولس ٹو کفر کبھی نہیں ہے. سوال ایکولس ٹو علم ہے، سوال ایکولس ٹو وے ٹو نالج ہے. تو لہٰذا ہم لوگ ہمیشہ سوال کرنے کو سپورٹ کریں گے. کنسٹرکٹیو سوال ہونا چاہیے کہ جو شک میں ڈالنے کے بعد علم تک کے پہنچائیں. لیکن اگر خالی ہم خیال میں اپنے سوال پہ سوال، خیال میں خیال کرتے چلے جائیں تو اس کے لیے منع بھی کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اچھا نتیجہ نہ بھی نکلے. بہرحال میں نے کہا مقدمے کے طور پہ اس بات کو بیان کروں تاکہ آپ اہمیت کو جان جائیں جس ٹاپک کے اوپر ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. ٹاپک کیا تھا ہم لوگ کا؟ ہم لوگ ٹاپک رکھا تھا توحید کا. بہت سے ٹائم پہ توحید کا ڈسکشن اتنے خلاصے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں توحید کا ڈسکشن ایک دم امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے خلاصہ کرتے ہوئے بھی، اور یقیناً ابھی بہت سیشنز بچے ہیں، میں خالی آپ کے لیے سیناریو بتانا چاہ رہا ہوں، کانٹیکسٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری روڈ میپ ہے، جو ہمارا راستہ ہے، اس میں ہم لوگ کہاں پر اس وقت کھڑے ہیں. ہم لوگ کا راستہ یہ تھا کہ ہم لوگ کو توحید تک کے پہنچنا تھا. ہم خالی ایک خلاصے کے طور پہ آپ کو آپ کا جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہے وہ بتا رہے ہیں. ہم لوگ کو توحید تک کے پہنچنا تھا. توحید ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، لیکن ہمیں بہت سے ٹائم سے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ توحید کا ریئل معنی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ توحید کا مطلب ایک ہونا. اچھا، آپ کو کیا پتا ہے کس چیز میں ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کے پاس توحید کی ایک قسم تھوڑی نہ ہے، ہم لوگ کے پاس 7 قسمیں ہیں توحید. توحید ذات کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، توحید صفات کے متعلق بھی ہو سکتی ہے. کبھی توحید اس چیز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد اللہ ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے. کبھی توحید اس چیز میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے کہ جو ہمیں رزق دیتا ہے. آپ صبح شام ایک توحید کا لفظ دہراتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آپ نے غور کیا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں مطلب صرف ایک ہے تو کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ ہم لوگ عبادت میں بھی توحید کے قائل ہیں. ایاک نستعین اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دیٹ مینس کہ ہمیں مدد مانگنے میں بھی توحید کی ضرورت ہے. قرآن کے اندر ہی ہم آیت پڑھتے ہیں خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز کا بنانے والا ہے. دیٹ مینس کہ ہمارا بنانے والا بھی ایک ہے. اس کا مطلب ہم خالق ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں. تو آپ نے دیکھا میں نے 4-5 ایگزامپلز آپ کو دیے. اس کا مطلب یہ توحید کے اندر خالی آپ یہ کہہ کے نکل جائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کمپلیٹ، بس نہیں، ایسا نہیں ہے. توحید کے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. جزاکم اللہ. اگر آپ ایگزامپلز آپ لوگ کے لیے واضح تھے اور اچھے تھے تو اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. یقیناً جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اساتذہ کے ذریعے سے ہم تک کے پہنچائی ہے، وہ آپ تک کے پہنچائیں. یقیناً بہت سے ٹائم کے اوپر جو ڈسکشنز آپ تک کے پہنچنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ تک کے پہنچا دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے. کبھی ہم وسیلہ بن جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے دوسرے دوست وسیلہ بن جائیں، کبھی کوئی دوسرے خطیب وسیلہ بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان تک کے اس کی ہدایت کو پہنچا دیتا ہے. خیر، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا توحید کی اتنی قسمیں. آپ قرآن کی اس آیت کو لے لیں، حالانکہ اس ٹاپک کو، اس ڈسکشن کو مجھے بعد میں شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو پہچانواؤں کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. عجیب آیت ہے. آپ لوگ اس آیت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یؤمنو. وما مطلب نہیں، یؤمنو مطلب ایمان لاتے ہیں. وما یؤمنو اکثرہم، یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ دنیا کے اندر، انسان دیکھ رہے ہیں، ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں مگر یہ کہ الا وہم مشرکون،
مگر یہ کہ وہ مشرک میں عجیب کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مومن بھی بتا رہا ہے اور آپ کو مشرک ہی بتا رہا ہے سائملٹینیسلی ایٹ اے ٹائم۔ جو لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کے اندر اکثر لوگ مشرک ہیں، عجیب کیفیت ہے۔ دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، غور فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، ہر چیز کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخش دے گا، شرک کو نہیں بخشے گا۔ تو آپ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے عجیب کیفیت میں آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ سے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ انسانوں میں جو مؤمنین ہیں ان کے اندر اکثر لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا۔ اب یہ آپ کے لیے سوال اٹھنا چاہیے نہیں چاہیے کہ وہ کون سا شرک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا؟ وہ کون سا شرک ہے جس میں اکثر مؤمن ہوتے ہوئے لوگ اس کے شکار ہیں؟ ارشاد معصوم علیہ السلام ہے کہ شرک بتائیں کیسا ہے؟ شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنا بالکل ایسا ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالی چونٹی جو ہوتی ہے وہ شرک ہے ایمان کے درمیان۔ اللہ اکبر! آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ اندھیری رات ہے، کالا پتھر ہے، اس کے اوپر ایک چیٹی چل رہی ہے، آپ کو دکھائی پڑے گی؟ نہیں دکھائی پڑے گی۔ آپ کے ایمان کے اندر ممکن ہے کبھی کبھی شرک اس طریقے سے آ کر مل جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم مرحلہ ہے، ایمان اور شرک اور توحید کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو یعنی اگر آپ نے اس کو سیریس نہیں لیا تو آپ کا پورا دین برباد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری نمازیں تو میں بخش دوں گا، تمہارے روزے میں بخش دوں گا، تمہارے حج میں بخش دوں گا، تمہارے لیے تمہارے گناہ میں بخش دوں گا، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس شرک کو نہیں بخشنے والا ہے۔ توحید اتنا امپورٹنٹ ہے، تو لہٰذا ہم لوگ کو توحید تک کے پہنچنا تھا۔ توحید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا وجود ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خالقیت کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ رازقیت کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں الوہیت کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ عبودیت کسے کہتے ہیں، تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ توحید کیا ہے؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا ضروری ہے۔ نہیں، ابھی میں واضح نہیں کروں گا، ابھی یہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر آپ کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے۔ کب واضح ہوگا آپ کے لیے؟ اگلے سیشنز میں واضح ہوگا۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ابھی یہاں سے آپ کی میں پیاس بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگلے سیشن کے لیے ابھی سے منتظر رہیے کہ شرک کیا ہے، آپ ابھی سے منتظر رہیے کہ توحید کیا ہے، آپ ابھی سے منتظر رہیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو لہٰذا اب اس سیکوینس کو دیکھیے کہ آپ کو توحید تک کے پہنچنا ہے۔ توحید سے پہلے آپ کو صفات الہی جاننا ضروری ہے تاکہ آپ توحید کی اقسام کو سمجھ پائیں۔ میں نے عرض کیا 6-7 اقسام ٹائپس آف توحید ہم لوگ کے پاس ہیں۔ ان صفات کو سمجھنے کے لیے اس اللہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس کی صفات آپ کو سمجھنا ہے۔ اگر اس اللہ کو ہی ہم نہ سمجھ پائے، اس کا وجود ہمارے لیے واضح نہیں ہے، تو ہم کیسے آ کر اس کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں؟ دیٹ مینس آپ کو اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کو وجود کے ثابت کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی ضرورت محسوس ہونا چاہیے۔ اللہ کی ضرورت محسوس ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو جانور سمجھیں گے، اگر آپ اپنے آپ کو گائے بیل ان سب چیزوں سے فرق نہیں جانیں گے، تو آپ کو کبھی بھی اللہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں مختار انسان ہوں، جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں زمین پر، جب آپ کو پتا ہوگا کہ میرے اندر روح موجود ہے، کہ جو اختیار اور روح اور قدرت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ جانوروں کو نہیں دیا ہے، تب جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں انسان کو جاننے کی، اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے ہم لوگ کا سفر شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلا قدم تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی تھی کہ ہم کون ہیں، جس کو ہم لوگوں نے اینتھروپولوجی کا نام دیا تھا۔ اینتھروپولوجی مطلب انسان کی شناخت، انسان شناسی۔ پھر ہم لوگ اللہ کی ضرورت تک کے پہنچے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے۔ وہاں پہ میں نے آپ کو احتمال اور محتمل والی بات بتائی تھی کہ یہ پاسبلٹی اور پاسبل والی جو ریشیو نکالا تھا کہ کتنے % پاسبل ہو سکتا ہے اللہ کا ایگزسٹنس اور دین کا ایگزسٹنس۔ پھر میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ دین اور اللہ تعالیٰ کی ضرورت جب آپ کو محسوس ہو گئی تو اب آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے بھی یا موجود نہیں ہے۔
تو یہاں سے ہم لوگ اس بات پر پہنچے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہے. جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو سب سے آخری دلیل اور برہان پیش کیا وہ کون سا برہان تھا؟ برہان امکان اور وجود اس کا نام تھا. اس کے اندر بتایا کہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ممکن کہلاتی ہیں. اور ممکن کہلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور ان کے وجود میں آنے کے لیے ہمیں کوئی علت کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی علت نہ ہو، ہمارے سامنے کوئی کاز نہ ہو تو کوئی افیکٹ بھی نہیں آ سکتا ہے. یہ ساری کی ساری دنیا ہمارے لیے ایک افیکٹ ہے. یہ ساری کی ساری دنیا میں آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے یہ ایک چیز کا افیکٹ ہے. اس کا کاز کہاں ہے؟ آپ ڈھونڈتے جائیں اس کا کاز یہ ہے، ہمارا کاز ہمارے والدین کاز وہ اس طریقے سے جناب آدم تک کے پہنچ گئے. جناب آدم کا کاز کون ہے؟ یہاں پر آج کے سامنے ہم نے آپ کے بگ بینگ تھیوری کو بیان کیا اور ڈارونزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیش کیا کہ یہ سارے کے ساری چیزیں پلٹ کر ایسی جگہ پر پہنچیں گی کہ جہاں پر اسٹل کوشچن ریمینز کہ آپ کہیں کہ وہ آخری پوائنٹ کون ہے، وہ آخری وجود کون ہے کہ جس نے اس سلسلے کو شروع کیا. ایسے تو سلسلہ چلتا چلا جائے گا، کہاں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے؟ یہ تو پالیسی ہو جائے گی، یہ تو مغالطہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، یہ روڈ کہیں پر ختم ہی نہیں ہوگی. نہیں، کہیں پہ تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس کا، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کہ جس نے آ کر ان سارے ایفیکٹ کے اندر ایک کاز بن کے اس کے اندر وجود ڈالا. اس وجود کا نام ہے واجب الوجود، جس کو ہم خدا کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. اب اس کی تفصیل تو بہرحال آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اگر تھیولوجی کے اوپر فرض کیجیے برسوں پڑھا ہے، یہ سب کی سب تفصیلیں اسی کی پڑھی ہیں. ملا صدرہ نام کے ایک صدر المتعلقین ملا صدرہ نام کے ایک شخص گزرے ہیں، اسکالر ہیں. انہوں نے 8 جلد کتاب لکھی ہے، 8 والیومز لکھی ہے. اس کا نام رکھا ہے اسفار اربعہ، جس کو حکمت متعالیہ بھی کہتے ہیں. تو اس کے انگلش ٹرانسلیشن بھی ہیں. لوگ اس کو 10 سال میں کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو لہٰذا اگر ڈیٹیلز میں جانا چاہیں تو بہت لمبی اور بہت ڈیپ ڈسکشنز یہاں پر ہیں. تو لہٰذا یہاں پر تو خالی ہم آپ کے سامنے ٹیبل آف کانٹینٹس کی بیان کر سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ ایک تھوڑا سا ٹچ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کے لیے کانسیپٹ ایک کلی طور پہ واضح ہو جائے، ایک جنرل کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ جائے. ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے لیے کبھی اور کسی اور لیول میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو یہ ہمارے لیے کانسیپٹ واضح ہو گیا. اب ہم لوگ چلتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے لیے ایک کاز کا، ایک علت کا کانسیپٹ واضح ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے کہ جو اس سلسلے کو شروع کر رہا ہے. اس کو ہم لوگ نے واجب الوجود کا نام دیا. بہت سارے برہان اور ہیں، بہت سارے ایسے آرگیومنٹس اور ہیں، دلیلیں اور ہیں کہ جن کی بیسس پہ ہم اللہ تعالیٰ کی وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. میں نے کچھ ایگزامپل پچھلی اس میں دیے تھے، کچھ مثالیں اور دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سامنے کی مثال کون سی ہے؟ نظم کی مثال ہے. نظم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اس دنیا میں، یعنی ہر چیز اپنی جگہ پہ ایک میکینزم میں موجود ہے. یہ میکینزم اپنے آپ میں وداؤٹ اینی کاز نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں جو بھی میکینزم ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. کوئی بھی میکینزم آپ تصور اپنے ذہن میں لے کر آپ کہیں مثال کے طور پہ ایک موبائل ہے، میں آپ سے بات، آپ ایک دم سے کہیں گے ٹھیک ہے ہم سوچیں ہو سکتا ہے کوئی ایک میکینزم اپنے آپ سے وجود میں آ جائے. میں نے شاید مثال یہ پیش کی تھی آپ لوگ کے سامنے. آپ فرض کیجیے کوئی انسان آپ سے یہ کہے کہ یہ سامنے جو مولانا بیٹھ کر بات کر رہے ہیں نا، مولانا سکندر صاحب، یہ ہے نہیں، ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے، خود بخود وجود میں آ گئے ہیں. سنڈے کو رات کو 9 بجے ایک دم سے اپنا سفر شروع کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے تو پورے طریقے سے غائب تھے. تو آپ کہیں ان کو کسی نے خلق نہیں کیا، یہ خود سے وجود میں آ گئے ہیں. ایک دم سے ایسی ہوا چلی، ادھر سے مٹی آئی، ادھر سے پانی آیا اور یہ ایک دم سے بن گئے. اور ایک کپڑا آیا تھا اس نے امامہ بنا لیا ایسے ہی، اور دیکھیں ایک موبائل آ کر سامنے سیٹ ہو گیا تھا. تو لوگ آپ کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے آپ بھی اس ٹائم کے اوپر ہنس رہے ہو اس بات کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت کلیئر اور کرسٹل کلیئر بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل اس دنیا کا میکینزم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے ہر چیز بننے لگتی تو ہمارے سامنے کیوں نہیں بن رہی ہے بھائی؟ ہم تو اسی سوال پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ اتنے اسکالرز اور سائنٹسٹ جو کہا کرتے ہیں کہ خود سے ہو گیا، تو اب کیوں نہیں ہو رہا ہے خود سے کچھ؟ کیا یہ دنیا وہی دنیا نہیں ہے؟ کیا یہ یونیورس وہی یونیورس نہیں ہے؟ اب کیوں خود سے آ کر ہمارے دنیا کے برابر میں ایک چھوٹی سی دنیا نہیں بن جا رہی ہے؟ ایک پتھر آتا ہے تو آپ پوری دنیا کو ہلا دیتے ہیں. پوری دنیا ایک دم سے بیچ میں ٹپک پڑے کیسے وجود میں آ جائے گی؟ نہیں آ سکتی ہے. یہ ایک دم نان سینس ہے کہ جو کہا جائے کہ خود سے وجود میں آ جائے گا.
کوئی بھی میکانزم خود سے وجود میں نہیں آ سکتا ہے. آپ کہیں گے اگر ایک کمرے میں آپ انٹر ہو رہے ہیں, وہاں پہ سب کچھ ایک دم آرڈر میں رکھا ہوا ہے, بیڈ اپنی جگہ پر ہے, چادر اپنی جگہ پر ہے, کمبل اپنی جگہ پر ہے, لیپ ٹاپ اپنی جگہ پہ رکھا ہے, میز اپنی جگہ پہ, کرسی اپنی جگہ پہ, دیٹ مینس کہ یہاں پہ کوئی بندہ خدا تھا. دیٹ مینس کہ یہاں پر کسی نے آ کر اس نظم کو ایجاد کیا ہے. اگر کسی نے اس نظم کو بنایا نہیں ہے تو یہ کیسے بن گیا ہے اپنے آپ سے؟ یہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے تھی. ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. دیٹ مینس کہ کسی نے کھانا بن کے آپ کے سامنے آ رہا ہے, خواتین نے کھانا بن کے سامنے آ کے رکھا ہوا ہے. آپ کہیں گے نہیں کھانا اپنے آپ سے بن گیا ہے, وہ معلوم ہوا سبزی اپنے آپ سے ایک دم کوکر کے اندر گر گئی تھی, پتیلی میں یا کوکر میں جس میں بھی, اور ایک دم سے جو ہے ادھر سے مسالہ گر گیا اور ادھر سے نمک گر گیا اور ایک دم سے کھانا بن گیا. واہ, ایسے کھانا بننے لگا تو عورتیں تو میرا خیال ہے ایسے سائنٹسٹ کو سپورٹ کرنے لگیں گی کہ بھائی ایسے کھانا بن رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں پھر زحمت نہیں کرنی پڑے گی, کھانا بنانے کے لیے سب کچھ اپنے آپ سے بنا جا رہا ہے. نہیں, کھانا بننے کے لیے ایک میکینزم کی ضرورت ہے, ایک نظم کی ضرورت ہے. ٹائم پر آپ کو جو ہے تیل گرم کرنا ہے, ٹائم پہ آپ کو اس کے اندر زیرہ ڈالنا ہے, ٹائم پہ آپ کو اس کے اندر جو ہے پیاز ڈالنی ہے, ٹائم پر اس کے اندر مسالہ چلانا ہے, مسالہ پورا ہو جانے کے بعد آپ کو گوشت ڈالنا ہے, پھر آپ کو اس کے اندر پانی ڈالنا ہے, پھر اس کو چلانا ہے. ٹائم پہ سب کچھ کرنا ہے, میکینزم ہے. ٹائم پہ سب کچھ کرنا ہے, ان آرڈر سب کرنا ہے. ٹائم پہ آپ کو بیج بونا ہے, ٹائم کو اس پہ پانی دینا ہے, تب جا کے پیڑ نکلے گا. یہ میکینزم کیسے وجود میں آ گیا؟ اگر آپ کہیں کہ یہ پوری کی پوری دنیا جس کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے, ایک میکینزم چل رہا ہے, یہ اپنے آپ سے وجود میں آ گیا, تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ہنسنے والی بات ہے, کیونکہ نہیں ہو سکتا ایسا کہ ایک میکینزم چل رہا ہو اور اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو. کون چلا رہا ہے؟ جو بھی چلا رہا ہے, آپ کچھ بھی نام رکھ دیں, ہم کہنے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے کہ جو چلا رہا ہے. اب اس چیپٹر کو ہم لوگ یہیں پر کلوز کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ دلیلوں کی بیسس کے اوپر کہ جو ہم نے یہاں ڈسکس کی, کئی اور دلیلیں ہیں کہ جس کو ہم یہاں پر اس میں انٹر نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ڈسکشن بہت لمبا ہو جائے گا, کہ جو ہمارے لیے ثابت کر رہی ہے کہ ایک کوئی اللہ ہے, ایک کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے آ کر اس میکینزم کو بنایا ہے, جس نے آ کے اس دنیا کو بنایا ہے. اب ہم لوگ اس بارے میں آگے ڈسکشن بڑھاتے ہیں کہ اب جب ہمارے لیے ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی ہے تو اس کی صفات کیا ہے. یعنی اب جب ہمارے لیے ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی ایک ہے کہ جس نے نظم ایجاد کیا ہے, جس نے میکینزم ایجاد کیا ہے, ایک کوئی ہے کہ جو واجب ہے جس نے ان ممکنات کو ایجاد کیا ہے. ہر انسان, ہر چیز ممکن ایک ریئل ہے کہ جو جس نے سب کچھ ایجاد کیا ہے. اب اس کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم صفات کو نہیں جانیں گے تو ہمارے لیے وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو پائے گا کہ وہ کون ہے. اچھا, آپ کہیں گے بھائی آپ صفات کو تھوپ رہے ہیں اس ذات کے اوپر, اپنی طرف سے صفات بنا رہے ہیں. ہم آپ سے کہیں گے نہیں, اگر آپ نے کانسیپٹ صحیح سمجھ لیا اس واجب کا, واجب الوجود کا, تو ہمیں صفات بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں گے, تھوڑا سا اس کے اندر فکر کریں گے, سوچیں گے, تو آپ کے لیے اس کی صفات خود بخود واضح ہوتی جائیں گی. کیسے ہم سوچیں اس کے اندر؟ آپ نے کہا کہ وہ ذات کیا ہے؟ واجب الوجود ہے, اس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے. دیٹ مینس کہ وہ سب سے پہلا کاز ہے ہمارا. اس کو بولتے ہیں علت العلل, یعنی جتنے بھی دوسرے کاز ہیں چھوٹے موٹے, فار ایگزامپل والدین بچوں کے لیے کاز ہوتے ہیں, بچے اس کے افیکٹ ہوتے ہیں. الفاظ آپ لوگ کے لیے واضح ہیں نا, اگر کہیں پر الفاظ کے اندر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مانوس نہیں ہے, تو ہم اپنے کر سکتے ہیں. ہم چاہیں تو پیور اردو میں بول سکتے ہیں, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیور اردو آپ لوگ کے لیے شاید بہت زیادہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتی ہے بہت سے ٹائم کے اوپر. اس لیے بیٹر یہ ہے کہ میں بیچ بیچ میں آپ کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کروں کہ جو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں. پیور لینگویج کسی کو بھی یوز کریں گے اس کا سمجھنا کافی ٹف ہوتا ہے. اگر میں یہاں پر پیور انگلش کے اندر بھی اپنے ووکیبلریز کو چینج کر دوں تو اس کا سمجھنا بھی ٹف ہوگا. اس لیے میں بہت ہی نارملائز کر کے, بہت ہی اس کو جو ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو میں استعمال کروں. تو ہمارے پاس ایک کاز ہے, ایک افیکٹ ہے. ہم والدین بچے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کاز ہوتے ہیں. آپ کھانا بناتے ہیں, آپ کاز ہیں, وہ کھانا آپ کا افیکٹ ہے. ایک بچہ بیٹھ کے ڈرائنگ بناتا ہے, وہ ڈرائنگ افیکٹ ہے, وہ بچہ کاز ہے. تو دیکھیں ہماری دنیا میں بہت سارے کاز ہیں, لیکن ان سارے کاز, یعنی کاز مطلب علت,
جتنی علتیں ہیں، علت کا ایک معلول ہوتا ہے، افیکٹ مطلب معلول، علت معلول، علت معلول، سبب، سبب مطلب کاز، مسبب، اب جو سبھی لفظ آپ کے لیے بہتر لگ رہا ہے. تو ہمارے لیے بہت سارے مل سکتے ہیں اس دنیا میں کہ جو کاز ہوتے ہیں ان کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. بچہ ہے ڈرائنگ بنا رہا ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا سسٹم آ گیا. والدین ہیں، ان کا بچہ ہے، کاز اینڈ افیکٹ ہے. گھر پہ خواتین کھانا بنا رہی ہیں، کاز اینڈ افیکٹ ہے. سبجیکٹ نہیں، کاز اینڈ افیکٹ بیٹر ہے. آپ سبجیکٹ کہہ لیں، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ ایک ورب لے کر آ رہے ہیں، اس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ورب، ایک ڈوئر، ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ سبجیکٹ کہہ لیجیے، لیکن اس کو کاز اینڈ افیکٹ کہیں گے تو زیادہ آئیڈیل ہے. یعنی یہ کی ورڈ ایسے استعمال ہوتا ہے فلسفی وغیرہ میں. تو دیکھیں یہ سسٹم، یہ میکینزم آپ کو ہر جگہ دکھے گا. آپ پوچھیں گے یہ جو خود والدین کاز ہیں، ان کا کاز کون ہے؟ تو آپ کہیں گے وہ جو دادا تھے وہ ان کے کاز تھے. یہ بچہ جو ڈرائنگ بنا رہا ہے، اس کا کاز کون ہے؟ اس بچے کے والدین اس کا کاز ہے. یہ جو کھانا بنا رہی ہیں خواتین، ان کا کاز کون ہے؟ ان کے والدین کا کاز. یہ جو بھی مثال کے طور پہ پینٹ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کا کاز کیا تھا؟ آپ کہیں گے اس کا کاز پھول تھے، پھولوں کے اندر رنگ ہوا کرتا ہے. پھولوں کا کاز کون تھا؟ پھولوں کے کاز وہ پیڑ تھے کہ جو پھول کو بناتے ہیں. پیڑ کا کاز کون تھا؟ پیڑ کے کاز جو ہیں 4 چیزیں مل کے بنا رہے ہیں پیڑ کو. مٹی تھی، پانی تھا، وہ بیج تھا، آگ تھی، فلاں. ان کے کاز کیا تھے؟ ان کے کاز آگ کو بنانے کے لیے سورج گرمی پہنچا رہا تھا، پانی کے لیے فلاں چیز یا فلاں. ان کے کاز کون تھے؟ دیکھیں سوال پہ سوال بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیٹ مینس آپ کو یہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا سسٹم ہے، اس کو پہنچا کے ایک ریئل کاز تک کے پہنچانا ہے. اگر ہم کاز اینڈ افیکٹ کے سسٹم کو صحیح سمجھ جائیں اور ہم کہیں کہ وہ جو لاسٹ والا واجب الوجود ہے، وہ ہے کہ جس نے ان تمام کاز کو قدرت دی ہے بنانے کی، قدرت دی ہے آگے پروڈیوس کرنے کی، تو آپ کے ذہن میں صفت آ جائے گی کہ اس کی صفات کیا ہونا چاہیے. سب سے واضح صفت یہ ہے، میں آپ سے پوچھوں گا اگر آپ کے پاس نمک نہ ہو، آپ کھانے کو نمکین بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو، آپ کھانا بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کے پاس تیل نہ ہو تو کھانا نہیں بنا سکتے. ایگزامپل ایک پیش کر رہے ہیں، جس انسان کے پاس نمک نہیں ہے وہ کھانے کو نمکین نہیں بنا سکتا ہے. نمک نہیں ہے دیٹ مینس کہ نہیں ہے، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں ہے، پڑوسی کے پاس بھی نہیں ہے، گھر والوں کے پاس بھی نہیں ہے. نمکین کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس. دیٹ مینس کہ آپ کے پاس نمک نہیں ہے. جس کے پاس نمک نہیں ہے وہ کبھی بھی کھانے کو نمکین نہیں بنا سکتا ہے. اگر ایک کاز آ کر کسی کھانے کو نمکین بنا رہا ہے، دیٹ مینس اس کے پاس نمک ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس نمک ہے، دیٹ مینس اس کو بنانے والے کے پاس بھی نمک ہونا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں کیا یہ سلسلہ کہاں تک کے جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی صفات اس دنیا میں موجود ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو زندہ محسوس کر رہے ہیں تو اس زندگی کو عطا کرنے والے کے اندر بھی زندگی ہونا چاہیے. آپ نے پوائنٹ سمجھا؟ اگر ہم اپنے اندر قدرت محسوس کر رہے ہیں تو اس قدرت کو عطا کرنے والے کے اندر بھی قدرت ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے اندر علم محسوس کر رہے ہیں تو اس علم کو عطا کرنے والے کے اندر بھی علم ہونا چاہیے. میں ایک ایک کر کے بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس فارمولا کو سمجھ جائیے. فارمولا کیا ہو گیا ہم لوگ کے لیے کہ دیکھیں ہم جس ذات کی بات کر رہے ہیں جو واجب الوجود ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہمیں ہمارا وجود عطا کر رہا ہے. لہذا جو ہمارا وجود ہمیں عطا کر رہا ہے، جو ہمیں بنا رہا ہے، جس نے ہمیں صفات دی ہیں، ہمیں صفات دی ہے، علم کبھی دیا ہے، کبھی حیات دی ہے، کبھی قدرت دی ہے، کبھی اختیار دیا ہے. اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہمیں علم دینے والے کے اندر علم، ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا. آپ کے پاس نمک نہیں ہے کہ نہ دے رہے ہیں. اگر ہمیں قدرت دینے والے قدرت نہیں ہے، نہیں سکتا ہے ایسا. جب اس کے پاس قدرت نہیں ہے تو وہ ہمیں کیسے قدرت دیے دے رہا ہے؟ اگر ہمیں بنانے والے کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ان ساری صفات کا جو خزانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہی آیت ہماری آیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وَعِندَهُ خَزَائِنُ الشَّيْءِ.
اللہ ہر چیز کا خزانہ موجود ہے، وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم اس خزانے میں سے تھوڑا تھوڑا سب لوگ کے اندر کیا کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، ہم اس خزانے میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پورا خزانہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خود وہ پورا خزانہ ہے. تو اب ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب میں یہاں اشارہ کر کے پورے سیناریو کو جلدی سے سمیٹ دیتا ہوں. اب ایک بات اور کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو علت العلل ہے، سارے کازز کا کاز ہے، سارے وجودوں کو بنانے والا ہے، اگر اس کے اندر کوئی پریشانی، اس کے اندر کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ ہو، اس کے اندر کوئی ضعف پایا جائے تو کیا ہوگا، وہ خود جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا ہے، وہ دوسروں کو بنا نہیں سکتا ہے. آپ فرض کیجئے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ایک جسم ہے، تو بھائی جسم ہونے کا مطلب یہ کہ جسم کو کھانے پینے کی، جسم کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، جسم ایک جگہ پہ رہتے لہٰذا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے خزانہ تعالیٰ کی طرف جا کر ختم ہو رہے ہیں، اس کے پاس ہائیسٹ اور پیک موجود ہے، تو ہم یہ نہیں کہ نیگیٹو ایسپیکٹ وہ موجود نہیں، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس جسم نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دو چیزوں سے مل کر نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ دو چیزوں سے مل کر بننا ہی ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے. آپ موبائل خریدتے ہیں دکان سے، آپ موبائل کو نیچے چھوڑنا نہیں چاہتے، کیوں؟ کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ دیکھو موبائل جو ہے دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، اس کے اندر ایک سائڈ جو ہے ایک کور ہے، ایک سائڈ ایک کور ہے، اندر ایک بیٹری ہے، اس کے اندر پرزے ہیں، گر جائے گا تو پرزے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، موبائل خراب ہو جائے گا، 10,000 روپے 20,000 روپے دیے تھے خراب ہو جائیں گے. کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پرزوں سے مل کے بن رہا ہے. لیکن نہیں، اگر آپ لوہے کا باٹ لے کر آ جائیے جس سے آپ وزن کرتے تھے، پہلے اب تو الیکٹرک ترازو موجود ہیں، لیکن پرانے زمانے میں لوہے کے باٹ چلا کرتے تھے، آپ اس کو جتنا دل چاہے پھینک دیجیے، کبھی نہیں ٹوٹے گا، آپ کو پھینکتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پرزوں سے مل کے نہیں بنا ہے، وہ پورا کا پورا ایک پیور لوہا ہے کہ جس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے. آپ اس کو بے شک پھینکیں وہ ٹوٹے گا نہیں. اس کا مطلب جس چیز کے اندر اجزاء ہوتے ہیں، جو چیز ترکیب سے مل کے بنتی ہے، مطلب ایک دوسرے سے مل جانا، ترکیب ایک وہ الگ ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ترکیب لڑاتے ہیں کیسے یہ کام کر دیا جائے، نہیں، یہاں پہ عربی میں فارسی میں ترکیب کا مطلب دو چیزوں کا آپس میں مل جانا، مرکب. تو لہٰذا میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اندر نیگیٹو ایسپیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر نیگیٹو ایسپیکٹ ہوں گے تو پھر جو علت العلل کا کانسیپٹ ہے، جو سارے کازز کے کاز ہونے کا کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہو جائے گا، پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا. اب بہت ہی اختصار سے جو باتیں ہم نے توضیح دے دی ہیں اس کی ڈیفینیشن اس طریقے سے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو طریقے کی صفات ہوتی ہیں. کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی ترکیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اجزاء نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی مر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے کوئی اس کو مجبور نہیں بنا سکتا، وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی چیزیں نگیٹو ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرنا ضروری ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں صفات سلبیہ. دوسرے آن دی ادر ہینڈ ہمارے پاس کچھ ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں اور ہائیسٹ لیول پہ موجود ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا، حیات موجود ہے، زندگی، علم موجود ہے، نالج، قدرت موجود ہے، پاور موجود ہے نا. اگر موجود نہیں ہے تو الحمائل سے کیسے آ گیا؟ لہٰذا جو یہ چیزیں موجود ہیں ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر ہونا ضروری ہے. اس کو بولتے ہیں صفات ثبوتیہ، یعنی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے کہ ہاں اللہ کے اندر یہ باتیں ہیں. صفات ثبوتیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہیں، یعنی ہم چاہے اپنے آپ کو، ہم لوگ کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں نا، کریچرز ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں. اگر ہم اپنا تصور بیچ میں نہ بھی لے کر آئیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کا تصور کر سکتے ہیں.
اور وہ 3 صفتیں ہیں، ایک ہے حیات زندگی، ایک ہے قدرت اور ایک ہے علم. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کا تعلق ہے، چاہے ہم ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے مخلوقات ہوں چاہے نہ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ عالم ہے. اور اس کے علاوہ جتنی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متصل ہے، اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے متصل ہے کہ وہ ان کی طرف پلٹ کر آتی ہیں. مثال تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت کیا ہے؟ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حیات اس کی ہمیشہ سے ہے، یعنی حی ہے. آپ کہتے ہیں حی القیوم، اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ حی ہے. ابدی ہے، ہمیشہ تک کے رہے گا. دوبارہ حیات کی بات آ گئی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے، سامع ہے، سمیع ہے، سن سکتا ہے. کیوں سن سکتا ہے؟ کیونکہ حیات ہے لحاظ سن سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ 3 مین ہیں، ان تک کے پہنچ ہوئی ہیں ساری صفات. دوسری صفات جو صفات ثبوتیہ کی دوسری ٹائپ جو ہے وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ صفات فعلیہ کہلاتی ہیں. صفات فعلیہ یہ صفات ذاتیہ تھی. صفات فعلیہ، فعل کا مطلب ہوتا ہے ایکشن، آپ جو کام کرتے ہیں. ان کا تعلق کس سے ہے؟ ہم سے ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کیا تھے؟ مخلوق تھے نا. اللہ تعالیٰ کا جب کمپیریزن کیا، کمپیریزن کرنا تو اللہ تعالیٰ کا صحیح نہیں ہے، مطلب جب ریلیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا، تب یہ صفات نکل کر آتی ہیں، جس میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ خالقیت ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے ہمارا. جب تک کہ کوئی مخلوق نہیں ہوگی تب تک کہ خالق کیسے بنے گا انسان؟ آپ کہیں کہ فلاں شخص جو ہیں بہت اچھے جو ہیں انوینٹر ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی انہوں نے کیا انوینٹ کیا ہے، ان کے انوینشن کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کوئی انوینشن تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن ہے انوینٹر. آپ کہیں گے بھائی یہ کون سی بات ہے؟ اگر انہوں نے انوینشن نہیں کیا تو آپ ان کو انوینٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے بھائی فلاں شخص جو ہیں بہت اچھے باورچی ہیں، آپ کے انہوں نے کیا بنایا ہے بتائیے تو، سب سے اچھی ڈش کون سی بنائی ہے؟ کوئی ڈش نہیں بنائی ہے، باورچی بہت اچھے ہیں. آپ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں فلاں شخص جو ہے بہت جو ہے اچھے والے بلڈر ہیں، آپ کہیں آپ ایک بلڈنگ تو ان کی دکھائیے جنہوں نے بنائی ہو. وہ آرکیٹیکٹ اگر ہیں، اگر بلڈر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، تو آپ ایک بلڈنگ دکھائیے، انہوں نے ایک نقشہ بنایا اور دکھائیے. آپ کہیں نہیں نقشہ تو نہیں دکھائیں گے، نقشہ تو انہوں نے نہیں بنایا ہے، بلڈنگ تو انہوں نے نہیں بنائی ہے، لیکن وہ ہیں بلڈر. بھیا یہ کون سے بلڈر ہیں کہ جنہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک کہ سامنے کوئی چیز نہیں آئے گی تب تک کہ وہ صفت نکل کے سامنے نہیں آئے گی. جب تک کہ کوئی مخلوق نہیں ہوگا تب تک کہ اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کو بولتے ہیں صفت فعل. اللہ کا ایک کام ہے خلق کرنا، اس لیے اللہ کی صفت خالق ہونا. اگلی صفت کیا ہے؟ رازقیت، رزق دینا. اللہ تعالیٰ کی ہم دعا کرتے ہیں دائم الفضل علی البریہ، اے پروردگار کہ جو ہمیشہ سے اپنے بندوں پہ رزق دیتا آیا ہے اور ہمیشہ تک کے لیے دیتا رہے گا. دائم الفضل. آپ کہیں گے یہ صفت جو ہے، یہ صفت کیسی ہے؟ یہ صفت فعل ہے، صفت فعلیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ہوگا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رزق دے گا نا، کوئی ہوگا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کرے گا، کوئی ہونا چاہیے سامنے، اس کے مطابقت سے اللہ تعالیٰ آ کر اس کو عطا کرے گا. تو لہٰذا یہ صفت فعل کہلاتی ہے، رازقیت. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اور صفات کو بیان کروں گا، لیکن آج کے درس میرا خیال ہے تقریباً ہم لوگ کے پاس صرف 6-7 منٹ بچے ہیں، تو میں اپنے بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کسی نے کلاس سے جسٹ 1-2 منٹ پہلے بھی ایک کوئی میسج کیا تھا، میں میسج کو مکمل تو نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن سامنے سوال تضاد کے بارے میں دکھ رہا تھا. میں نے میسج کو نہیں کھولا تھا. آپ لوگ جانتے ہیں میسیجز سامنے سے کوئی دکھ جاتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن مکمل نہیں دکھ جاتا. تضاد کا مطلب ہوتا ہے کانٹرڈکشن، ایک دوسرے کا ٹکراؤ. یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جو پہلے سے ذہن میں تھا، میں نے کہا آپ لوگ سے بتا دوں. اب میں اپنے ڈسکشن کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جلسے میں نے آپ لوگ کے لیے روڈ میپ بھی کلیئر کر دیا ہے. ایسا مت سمجھیے گا کہ ہم لوگ توحید کے علاوہ کسی ڈسکشن میں ہیں، نہیں. بات یہ ہے کہ بہت سے ٹائم پر ہم لوگ وداؤٹ اینی پری فیس، وداؤٹ اینی پری ریکویزٹ، کبھی مقدمے اور اس کے بغیر جب کسی سیشن میں گھس جاتے ہیں، کسی ٹاپک میں گھس جاتے ہیں، تو وہ ٹاپک ہمارے لیے اس کی اہمیت، اس کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ پہلے سے کلیئر نہیں ہوتے ہیں اور ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. آپ ایک دم سے آ کر کہیں، ایک بچہ ہو کہ جو ابھی 10th میں 9th میں 8th میں پڑھ رہے ہیں، آپ اس سے آ کے ایک دم سے، آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے ایک دم سے آ کر کو سمجھانا شروع کر دیا، دیکھو بیٹا فلاں دوا اگر تم لے لو گے
تو یہ پیراسیٹامول ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ سائڈ افیکٹ ہے. دیکھو وائرس کی جو ویکسینز ہیں وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک انیکٹیو ویکسینیشن ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. تو کیا ہوگا، وہ گھبرا جائے گا، وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نہیں بتایا ہے. آپ کو شروع سے بتانے کی ضرورت ہے. اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس کی ایک تمہید ہوتی ہے. لہٰذا توحید کا ڈسکشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس کی تمہید کے بغیر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ آپ ایک دم سے سن لیں گے خالی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات کس چیز کی چل رہی ہے. اب میں کہوں کہ توحید کے اندر ہمارے پاس ایک حد نصاب ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر کہ کس انسان ہوتا ہے نا، توحید کی تو بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. ان ٹائپس میں سے ہم کتنی توحید کے اوپر عقیدہ رکھیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ موحد کہے. پھر پلٹ کے اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ ہم مشرک ہیں. ہم کب مشرک کی کیٹیگری سے نکلیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ یہ سوال آپ لوگ کے لیے رہے اور ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بعد میں جب اگلے سیشن میں یا اس کے بعد والے سیشن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. توحید کا نصاب ہوتا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ آپ کو اس پلے تک کے اس کیا بولتے ہیں اس اسٹیپ تک کے آپ کو آگے جانا ضروری ہے. اگر آپ اس اسٹیپ تک کے نہیں گئے تو آپ کی توحید مکمل نہیں ہے، آپ مشرک ہیں. اگر اس تک کے پہنچ گئے تو اب آپ فرسٹ لیول کے موحد ہیں. لیکن موحد بننے کے بعد بھی بہت سارے لیول ہیں کہ جن تک کے پہنچنا بہت ضروری ہے. جی اگر ہم موحد کے لیولز کو بھی آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ذر کے درمیانی جو تعلقات ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ امام علی علیہ السلام دونوں امام علیہ السلام کے جو ہیں خاص صحابی ہیں، بہترین صحابی میں سے ہیں کہ جن کے اوپر ایک لمحہ بھی امام علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی تصور نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی امام سے نہیں ہٹے. لیکن کیا حدیث میں آیا ہے کہ لو یعلم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر جناب ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ جناب سلمان فارسی کے دل میں کیا بات گزر رہی ہے تو وہ کیا ہے، ان کو قتل کر دیں گے. عجیب کیفیت ہے کہ بھائی دونوں کے دونوں موحد ہیں، دونوں کے دونوں مولا کے چاہنے والے ہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں آپ کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، چاہ رہے ہیں. لیکن ایک کے ایمان کا لیول کہاں پر ہے اور ایک کے ایمان کا لیول کہاں پر ہے کہ اگر ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چل جائے تو ایک دوسرے سے نہیں. جناب سلمان فارسی تو بہرحال ان کا مرتبہ تو کافی اونچا ہے. اگر جناب ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کہاں پر ہیں تو وہ کہیں گے بھیا یہ تو اپنے دل میں کفر لے کے بیٹھا ہے. نہیں، وہ ایمان لے کر بیٹھے. پوائنٹ کہاں پہ تھا؟ پوائنٹ یہ تھا کہ اس کے لیولز ہیں، جب تک کہ آپ اس ایٹ لیسٹ لیول کو کور نہیں کریں گے تب تک کہ آپ موحد نہیں ہیں. اور اس کو کور کرنے کے بعد بھی لیولز ہیں کہ جتنا آپ زیادہ کور کرتے جائیں گے اتنا آپ زیادہ موحد بنتے چلے جائیں گے. ابھی میں بہت سی باتوں کو واضح یہاں پر کیونکہ ابھی اس کے مقدمات طے نہیں ہوئے ہیں اس لیے میں بیان کروں گا تو آپ کھڑا کے گر جائیں گے، اس لیے میں ابھی بیان نہیں کر سکتا. اب انشاءاللہ مقدمات طے ہو جائیں تو میں آپ کو ہائیسٹ لیول بتاؤں کہ توحید کا ہائیسٹ لیول کیا ہے. جی بہت ڈیپ ڈسکشن ہے، میں ہر چیز کو خالی ٹچ کر کے نکل رہا ہوں. دیکھیے لیکن پھر بھی اسٹل ہم لوگ کے پاس کتنی باتیں بچی ہیں کرنے کے لیے. انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ محرم سے پہلے بات کو کنکلوڈ کریں، سمیٹیں تاکہ بہرحال آپ لوگ تھک بھی نہ جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو بہت سارے ڈسکشن اور پیش کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ تھک جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. یقیناً لیولز میں ہونا چاہیے ڈسکشن. جب آپ ایک لیول کمپلیٹ کریں گے تب آپ کا نیکسٹ لیول آئے گا اور اس میں اور ہوگی. رکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشچنس کے لیے اویلیبل ہیں کچھ منٹس کے لیے. جی بسم اللہ، آپ لوگ اپنے کوشچن آنسر کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ پھر کے کوشچن آنسر کرنے والے ہیں تو پھر سے یہاں پر پرابلم ہو جائے گی ہمیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم اپنا یہ چیٹ بار جو ہے اس کو کھول لیتے ہیں. اب آپ لوگ کی باتیں ہم پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو لکھ کے پوچھیں اور آپ لوگ چاہیں تو انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
हाँ, मैं ये एक्चुअली क्या था कि कहीं ऐसा तो नहीं शिरक को लेकर हम और गुनाह में कोई मुब्तला तो ना हो जाए, क्योंकि अभी तक बहुत सी चीजें जैसा हम आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि वाकई में आपका कहना बिल्कुल दर हकीकत सही है कि हम ईमान तो रखते हैं और अल्लाह को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से हमको कोई शिरक हो रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तो हिंट दे दे, ये मैं चाह रही हूँ। खुदा नहीं, हाफिज। अगर हम आपको अभी हिंट दे देंगे तो फिर ये इस तरीके से है कि हमने मुकदमा तय नहीं किया है और हम लोग जवाब अच्छा, जवाब देके पूछना चाह रहे हैं। तो स्टिल चलिए अगर अब। आप बयान भी कर दूं तो वो जी, जो कैफियत आपको एकदम सही कह। क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए, वो शायद यहाँ पर ना हो पाए। ओके, बहुत लेकिन संभल के इंशाल्लाह रहना पड़ेगा। जी, बहुत संभल के रहने की जरूरत है, ये रास्ता बहुत खतरनाक है तौहीद और जी शिर्क जी का। जी। लेकिन मैं आपके चलिए। लिए एक बात अर्ज कर दूं, जी। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है हमारे लिए, वो अच्छा। निज़ाम कहीं पर भी, मैंने आपके लिए आयत पढ़ी थी, युरीदुल्लाहु हम्म बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। हम्म। अल्लाह ताला आपको परेशान नहीं करना चाहता है, अल्लाह हाँ, ताला आपकी नियतों को देख रहा है। अभी बिल्कुल आपका ये बेशक। सवाल ये बता रहा है कि आपकी जी। नियत ये कहीं से नहीं है कि आप अल्लाह ताला का शिर्क करना चाह रही हैं। आप तो कोशिश कर रही हैं कि मैं अल्लाह ताला के बिल्कुल तौहीद की तरफ जाऊं। तो अल्लाह बिल्कुल ताला बिल्कुल। आपकी इस नियत को देख रहा है। अगर इन केस कहीं पर इंसान से मिस्टेक भी होती है, हम लोग की पूरी जिंदगी की जी। कोई जमानत नहीं है, कोई नहीं कोई। अश्योरेंस और गारंटी नहीं है कि हमारा कौन सा अमल कबूल हुआ है, कौन सा अमल कबूल नहीं हुआ है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल कोई बिल्कुल। कहीं पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, हमने अगर आज डिस्कशन में जान लिया कि शिर्क कहाँ से हम्म कहाँ तक है और तौहीद हम्म कहाँ से शुरू होती है, दैट मीन्स हम्म। कि हम कल सुबह से एकदम मुवाहिद बन के उठेंगे, नहीं। हो सकता है उसके बाद में मिस्टेक हो जाए, लेकिन बिल्कुल। अल्लाह ताला देख रहा है। अगर हम लोग सब्र करें इंशाल्लाह और धीरे धीरे उस लेवल तक के पहुंचे, जी तो अल्लाह जी। ताला इस चीज को कबूल करेगा और चलिए हमारी गुज़श्ता गलतियों को यकीनन माफ चलिए, करेगा तो इंशाल्लाह। हम याद रखें। खुदा हाफिज। और कोई सवाल? मेरा ख्याल अब टाइम भी हो गया है, अगर सवाल है तो आप बहरहाल बाद में या अगले सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़ाहिरन अब कोई सवाल नहीं है, मैं फिर इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा, कुछ ऐसी मुश्किलात हैं कि जिससे रूबरू हैं, अगर वो बहरहाल हल हो जाएँ तो और इंसानों की फ़िक्रें आसान होंगी और तफ़सील से ज़्यादा आप लोगों की खिदमत में आप लोग का वक़्त जो है लेंगे। इंशाअल्लाह आप सब लोग को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब लोग हर तरीक़े की जो एहतियातात हैं आजकल उन सबको फॉलो करिए। और जो हमने हालांकि शुरुआत में जलसात में आप लोगों के सामने काफ़ी कुछ बातें बयान की हैं, लेकिन याद रखिए जब तक कि हम लोग के पास एक बेटर ऑप्शन नहीं होता है तो हम लोग को जो करंट ऑप्शन होता है उसके साथ जाना पड़ता है। मैं मेडिकल लिहाज से कह रहा हूँ, आप लोग ज़रूर जाके वैक्सीन वगैरह लगवाइए। हालांकि ये वैक्सीन इन मेडिकल सिस्टम्स का नतीजा है कि जो अगर नहीं होते तो कतई वो वायरसेस नहीं होते और कतई ये वैक्सीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट हमने डेवलप नहीं किया है पूरी तरीके से ऑप्शन को, तो हम एकदम से इस ऑप्शन से भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इसलिए भी एक आगे के विजन के बारे में डिस्कशन को करेंट अफेयर्स से कभी भी मिक्सअप ना किया करिए। और हम हो सकता है कि एक आइंदा विजन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं, हमें इंग्लिश मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन जो है परेशान कर रही है, हमें अंदर से खोखला कर रही है। दैट मीन्स कि हमें आज से 20 साल बाद 30 साल बाद एक सिस्टम ऐसा चाहिए है कि जो पूरी तरीके से हमें इन सब परेशानियों से मुक्त कर दे, हमें फ्री कर दे। लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि इस 20 साल के लिए हम उठाकर विदाउट एनी ऑप्शन रह जाएं, हम ना इस तरफ क्यों ना इस तरफ क्यों, नहीं। इसलिए जो आपके पास करंट ऑप्शन है उसको जरूर फॉलो कीजिए। लिहाजा वैक्सीनेशन को आप लोग भी सीरियस लीजिए और इसकी तरफ भी जाइए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।